بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال لهم رسول اللہ ناقة اللہ وسقیاها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا، اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا۔ پس انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا، تو ان کے گناہ کے سبب ان کے رب نے ان پر عذاب نازل کیا اور اس قوم کی بستی کو برابر کر دیا اور اسے اس کے انجام کا کوئی خوف نہیں۔ آیت نمبر 14 کے الفاظ کے معانی میں ہم نے فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس کو یعنی اپنے نبی کو جھٹلا دیا، فَعَقَرُوهَا، تو اس اونٹنی کو جو معجزہ تھی اللہ کی طرف سے اسے قتل کر دیا، اسے ہلاک کر ڈالا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، ان کے رب نے ان پر عذاب نازل کیا ان کے گناہ کی وجہ سے، اور وہ عذاب ایسا تھا کہ ان کی بستی کو زمین کے ساتھ خاک کے ساتھ یکساں کر دیا، یعنی گویا کہ ان کے آثار کو بھی، اس قوم کے آثار کو جو اتنی زبردست بستیاں بناتے تھے اور پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بنایا کرتے تھے، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ توجہ فرمائیں، فدمدمہ میں فا کا معنی ہے تو یا پس، دمدمہ کسی کو ہلاک کر دینا، کسی کو تباہ و برباد کر دینا، یعنی ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دینا، اس کو عربی زبان میں دم دمہ کہا جاتا ہے۔ دال میم اس لفظ کے بنیادی حروف ہیں، اور یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ کسی کو پریشان کر دینا، کسی کو بے چین کر دینا، یا کسی پر غصہ کھانا، کسی پر غضبناک ہو جانا، اس معنی میں بھی لفظ دمدمہ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان کا رب ان پر غضبناک ہوا، اور یہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان کے رب نے ان پر عذاب کیا اور ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ علیہم دو حصوں پر مشتمل ہے، علا اور ہم۔ علا یعنی پر اور ہم یعنی ان، علیہم ان پر۔ ربہم دو حصوں پر مشتمل ہے، رب اور ہم۔ ربہم یعنی ان کا رب۔ لفظ رب کے بنیادی حروف را، با اور با ہے، اور لفظ رب کا معنی ہے پالنے والا، مخلوقات کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ کسی بھی مخلوق کی پیدائش سے لے کر اس کے وجود کے اختتام تک جتنی بھی اس کی ضروریات ہیں، جتنے بھی جہاں تک وہ ترقی کر سکتا ہے، ارتقاء کر سکتا ہے، کوئی بھی انسان، کوئی بھی حیوان، کوئی بھی چیز اس نقطۂ کمال تک پہنچنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کے فراہم کرنے والے کو رب کہا جاتا ہے، اور ہم اس کا ترجمہ سادہ لفظوں میں کرتے ہیں رب یعنی پالنے والا۔ فدمدم علیہم ربہم، وہ رب جس نے اس قوم کو تمام نعمتیں فراہم کی، بہترین یہ بستیاں بناتے تھے، لیکن ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے جب اللہ نے ایک اور نعمت ان کی طرف بھیجی جو ان کو آخرت میں بھی کامیاب کر دیتی، دنیا اور آخرت میں ان کو باعزت بناتی، جو اللہ کی نعمت وہ کیا تھی؟ وہ تھی ہدایت۔ اور یاد رکھیے کہ اصل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے وہ کیا؟ کہ وہ اپنے نبی بھیج کر، اپنی کتابیں بھیج کر، اپنی طرف سے ہدایت بھیج کر انسانوں کا امتحان کرتا ہے۔ جو لوگ اس کو مان لیتے ہیں خدا انہیں دنیا و آخرت کی عزت دیتا ہے، اور جو قوم سمود کی طرح اپنے انبیاء کو، ان کے پیغام کو جھٹلا دیتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی اور اپنی مرضیوں کے مطابق زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں، بالآخر دنیا میں یا آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور اس کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ تو ان لوگوں نے بھی حضرت صالح کو جھٹلایا، فدمدم علیہم ربہم، ان کے رب نے ان پر عذاب نازل کیا،
اور ان کو ہلاک کر دیا۔ سبب کیا تھا؟ بذنبہم، بذنبہم 3 حصے ہیں اس لفظ کے، با، ذنب اور ہم۔ با یعنی کہ سبب، ذنب یعنی گناہ، اور ہم یعنی ان کا۔ بذنبہم ان کے گناہ کے سبب، اور وہ گناہ کیا تھا؟ حضرت صالح کو پہلے جھٹلاتے رہے، پھر معجزے کا مطالبہ کیا، پھر جب معجزہ اللہ نے عطا کر دیا اور وہ اونٹنی تھی اس کو بھی انہوں نے ہلاک کر دیا۔ توجہ فرمائیے، لفظ ذنب گناہ جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، یہ قرآن مجید میں یہ لفظ کئی مرتبہ تکرار ہوا ہے۔ آئندہ درس میں نسبتاً تفصیل کے ساتھ اس کا اصل معنی ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔